بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوکنگ اینڈ بیکنگ وتھ سفینہ کے اس پلیٹ فارم سے میں اپنے ان تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں جنہوں نے اس سال حج کی سعادت حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے در پہ ضرور بلائے اور ہم بھی یہ سعادت ضرور حاصل کریں۔ تو آج کی میری ریسپی عید کی دعوت کے حوالے سے ہے۔ آج میں بناؤں گی ایک قورمہ کی ریسپی جو کہ بادامی چکن قورمہ ہے۔ تو عید کی دعوت میں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ یہاں پہ دیکھیں ہاف کپ میں نے آئل لیا ہے اور اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز لے کے اسے میں نے چاپ کر لیا ہے اور اسے گولڈن فرائی کر لیں گے۔ قورمہ میں چونکہ پیاز کو پہلے سے ہم فرائی کر لیتے ہیں، اسے الگ کر لیتے ہیں، تو سیم یہی میتھڈ ہے۔ یہاں پہ ہم گولڈن براؤن اسے کر لیں گے، اور فلیم آپ نے زیادہ تیز نہیں کرنا کیونکہ اسے پیاز جل جائے گا اور جو قورمہ کا ٹیسٹ ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو لو فلیم پہ یہاں پہ دیکھیں پیاز کو میں گولڈن کر رہی ہوں اور آلموسٹ یہ گولڈن ہو چکا ہے۔ اب ہم اسے الگ کر لیں گے اور اس کے بعد اسی آئل کو ہم یوز کر لیں گے۔ یہاں پہ چکن ½ kg میں نے لیا ہے، اور اس کے ساتھ جو مسالہ جات جائیں گے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہاں پہ 1 چمچ بھر کے میں نے جنجر گارلک کا پیسٹ لیا ہے، اور آدھی چمچ تقریباً میں نے ہلدی لی ہے۔ یہ سبز مرچیں گارنش کے لیے لاسٹ میں ہم یوز کریں گے۔ ریڈ چلیز پاؤڈر لیا ہے 1 ٹی سپون ہے، اور 1 ٹی سپون ہی چلی فلیکس ہیں۔ نمک آپ حسب منشا یوز کریں، اور اس کے ساتھ جو ہم کھڑے مسالے اس میں یوز کریں گے اس میں زیرہ 1 چمچ ہے، 2 سبز الائچی ہے، 1 بڑی الائچی ہے، چند لونگ ہیں، اور 1 دار چینی کا ٹکڑا تھا۔ اب ان تمام مسالوں کو جو کھڑے مسالے تھے اور ساتھ ہی ادرک لہسن اسے اسی آئل میں نے ایڈ کر دیا ہے جس میں نے پیاز فرائی کیے تھے، اور ساتھ ہی چکن ڈال دیا ہے۔ اب چکن کو ہم یہاں پہ فرائی کر لیں گے۔ اتنی دیر فرائی کریں گے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اور اس میں جو موئسچر ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے۔ تو تقریباً 4 سے 5 منٹ لگے ہیں۔ دیکھیں چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اور بہت اچھے سے چکن فرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم اس میں تمام مسالے ایڈ کر دیں گے جو ہم نے اس میں نے آپ کو شروع میں دکھا دیے تھے۔ تو اب فلیم کو لو کر دیں گے اور ہلکا سا پانی کا چھینٹا اس میں لگا دیں گے، اور اسے ساتھ ساتھ فرائی کرتے جائیں گے تاکہ چکن ہمارا اچھے سے ریڈی ہوتا رہے۔ ساتھ میں نے 1 کپ دہی لیا ہے، اور اس میں بادام 8 عدد میں نے لیے ہیں۔ بادام کو میں نے بھگو دیا تھا تقریباً 1.5-2 گھنٹے کے لیے، اور اس کا چھلکا میں نے ریموو کر دیا ہے۔ اب جو تلی ہوئی پیاز تھی جسے ہم نے شروع میں فرائی کر لیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے، اور ایک اچھا سا اس کا پیسٹ بنا لیں گے۔ اچھی طرح سے اسے بلینڈ کر لیں اور ایک فائن سا اس کا پیسٹ بنا لیں تاکہ بادام اس کے اندر اچھی طرح سے میش ہو جائیں۔ تو یہ ہمارا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے۔ چکن کو ساتھ ساتھ فرائی میں کری تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہ والا پیسٹ اس میں نے ایڈ کر دیا ہے، اور چکن 50% سے زیادہ ڈن ہو چکا ہے۔ ابھی یہ پیسٹ میں نے ایڈ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس میں تقریباً آدھی پیالی میں نے پانی کی ایڈ کی ہے۔ اسے ڈھک دیا ہے، اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا ہمارا یہ بادامی قورمہ ریڈی ہو رہا ہے۔ یہاں پہ دھنیا پاؤڈر اور گرم مسالہ پاؤڈر میں 1 ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ بالکل اینڈ پہ ڈال رہی ہوں تاکہ اس کی خوشبو اینڈ تک رہے۔ اب تھوڑی سی دیر کے لیے اسے ڈھک لیں گے تاکہ مسالہ تھوڑا سا اور گاڑھا ہو جائے، اور یہ ہمارا بادامی قورمہ ریڈی ہے۔ تو اس کی سرونگ کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں بہت ہی جھٹپٹ سا یہ قورمہ بنا ہے اور بہت ہی مزیدار بنا ہے۔ آپ عید کی دعوت میں اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ جی تو قورمہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے۔ میں نے اسے گارنش کر دیا ہے ادرک سے، سبز مرچ اور سبز دھنیے سے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند ضرور آئے گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور چینل پہ اگر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔